آپ کے والد صاحب تو بزنس مین تھے اور ظاہر ہے منافع بخش کاروبار کرتے تھے. ہاں بہت. آپ ادب میں آ گئے جہاں منافع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قدرت کا ہے نا کہ وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے. پتہ نہیں یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن میں مطمئن ہوں لوگوں نے اس کام میں بھی ہزاروں لاکھوں روپے کمائے. مجھے بھی بڑی بڑی آفرز تھیں انڈیا سے، برٹش، برطانیہ سے، BBC کے حوالے سے. نذیر ناجی صاحب نے اپنا ایک بیٹا بھیجا کہ یار اس کے لیے کام کرو. میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں. پتہ لگا یہ 1500 دیتے تھے فی قسط PTV والے، اور وہ 25,000 مجھے آفر کر رہے تھے. اور انڈیا میں تو مجھے اتنا انہوں نے منتیں ترلے کی نا. وہ انہوں نے پولیس فائل سے شروع کیا تھا ڈرامہ، تو 6-7 ڈرامے ریپیٹ کر کے ایک جیسے تو بند ہو گئے. ہف گئے لکھنے کے لیے، تو پیچھے رائٹر چاہیے. تو اب یہاں تک آ کے ایوریڈی پکچر نے مجھے ایک خط لکھا کہ اتنے لاکھ روپے ہم آفر کرتے ہیں، ہمارا پینل ہوگا 3 رائٹرز کا، آپ صرف نگرانی کریں اور اندھیرا جوالے کو پھر سے ہم بنائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر سے نہ بنائیں، یہ برباد ہو جائے گا، جو کچھ آئے اتنے ہی رہنے دیں. انہوں نے ضد کی کہ نہیں یہ وہ. تو پھر میں نے باقاعدہ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا اور ان کو کہا کہ یہ نہ بنائیں کیوں خراب ہو جائے گا. تو ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں کام آیا تو وہ نہیں دیکھتے کہ ایک مکالمہ جو اتنا خوبصورت ہے، تو مطلب جب وہ اپنے بچے کو گولی مارتا ہے جعفر حسین، تو گھر میں اپنی بیوی سے خود تو نہیں رو سکتا، اس کو جوڑ کے کہتا ہے کہ روتی کیوں نہیں، تو بہن کا بال نوچ اپنی. تو خود نہیں روتا اور اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. تو اس میں کبھی صاحب آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں یار تم نے تو بڑے حق حلال سے اس کی پرورش کی تھی، تو پھر کیا؟ وہ کہتا ہے یہ کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ دودھ سے بھری لبالب کڑاہی میں ایک چھینٹ اگر نجس پانی کی پڑ جائے تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت کیا. تو اس طرح کے مکالمے جو کہ سنا ہے کہ صدر صاحب نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ یہ تو میرے سے آگے کی تبلیغ کر رہا ہے. حالانکہ میں نے تبلیغی نقطہ نظر سے نہیں، انسانی سرشت کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش تھی. آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تراویح بھی پڑھاتے رہے، کشمیر کے جہاز کی ٹریننگ بھی لی. ہاں بالکل. اب کتنے مذہبی ہیں؟ مذہبی میں نہیں ہوں، میں ریالٹی کا جس طرح کا مذہب ہمارے رسول نے پیش کیا ہے یا اس طرح کا، جس طرح کی یہ حکایات اور کتابیں اور آج کل تو اس موبائل پہ آتی ہیں ایسی آڈ کہانیاں، غلط بیانیاں جو مولوی لوگ. تراویحاں بھی پڑھاتے رہے آپ؟ تراویحاں میں نے یہ نیلا گنبد مسجد میں پڑھائی. مسجد مبارک ایک ہے ریلوے روڈ پہ، وہاں میرے دادا رہتے تھے اور وہ بہت اچھا علاقہ تھا. اور دادا میرے چونکہ حافظ تھے، ہماری ایک حافظ آتے تھے، وہ وہاں تراویح بھی پڑھاتے تھے. تو والد کہتے تھے جہاں دادا پڑھاتے تھے وہاں ہی تم پڑھاؤ گے. تو پہلی وہ مسجد مبارک میں پڑھائی جہاں 8 تراویحیں پڑھتی ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں. اہل حدیث. اہل حدیث. کیا یہ سچ ہے کہ ایک نجومی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکتے اور آپ نے PhD کر کے دکھا دی؟ ایک افضل نام کا نجومی تھا جو نگینہ بیکری میں بیٹھتا تھا. تو ایک دن ہم نے ان سے کہا افضل صاحب ہمارا بھی کچھ ہے، تو اس نے بڑے غور سے عیسائی صاحب سے کہا بس ٹھیک ہے اینڈ ہو گیا. اچھا مجھے بڑا غصہ آیا، میرے تو دل میں بڑا ارمان تھا. ابھی اس وقت یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور میں نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے. چھپ چھپ کر تعلیم حاصل کی؟ چھپ چھپ کر اس لیے کہ جتنے میرے ارد گرد لوگ تھے مجلس ترقی ادب میں، وہ سارے یا تو میٹرک تھے یا انڈر میٹرک تھے. تو میں نے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا، جو میرا امیڈیٹ باس تھا وہ بھی میٹرک تھا، عبدالغفار، یہ تو بہت ہی متعصب آدمی ہے، اگر اس کو معلوم ہو گیا تو مجھے نکال دینا. اسی لیے میں نے چھپ کے کیا. FA اور BA اور MA کرنے سے پہلے میں حمید احمد خان آ گئے تھے ڈائریکٹر، تو میں نے ان سے بڑا کہا سر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرنی ہے، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا میں MA تو کرنا چاہتا ہوں ریگولر. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں 3 گھنٹے کے لیے جاؤں گا اور وہ 3 گھنٹے میں 2 بجے کے بعد کام کر دوں گا. آپ نے کام لینا ہے میں بورڈ میں رکھوں گا. تو انہوں نے بورڈ میں رکھا. بورڈ میں جو چیئرمین تھے وہ تھے S.A. رحمان. تو میٹنگ ہوئی، پتہ نہیں چلا کیا ہوا. دوسرے دن مجھے جاتے ہی ملازم آیا کہ صاحب بلا رہے ہیں. میں گیا، میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا مجھے کہیں گے کہ ایسا ہے، کیونکہ ان کے کہنے سے میں نے موٹر بائک بھی خرید لی، کیونکہ فٹافٹ گھر سے آنا اور پھر دفتر سے کالج جانا، یونیورسٹی، اور پھر واپس آنا بسوں میں تو نہیں ہو سکتا.
تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ یونس صاحب، یونس جاوید صاحب پورا نام لیتے تھے، مجھے افسوس ہے بورڈ نے آپ کا جو درخواست تھی مسترد کر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسے رحمان ہے یہ تیسری کلاس سے میرا ہم جماعت ہے، ہم ایک ہی تانگے میں جایا کرتے تھے، ایک لوہاری کے باہر ہوتا تھا، ایک لارڈز ہوٹل کے باہر، جہاں 2 تانگے تھے، ایک ہمارے پاس تھا، اور اس کو پتہ ہے یہ نہایت خوشخط آدمی تھا، اب انتہائی بدخط آدمی ہے اور بدطینت ہے، کہ اپنے آپ کو چیئرمین موزے تنگ سمجھا، یہ انہی کے لفظ ہیں کہ میں ایک ایجوکیشن ہوتے ہوئے ایک اچھا کام کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے روک دیا، بلکہ کہا جی اس کی نگرانی کریں، اوپر بیٹھا ہوا دیوان غالب تو نہیں پڑ رہا۔ یہ بھی جملہ ایسے رحمان کا۔ میں خاموش رہا، میں نے کہا دل تو میرا بند ہو گیا، لیکن پھر خود ہی ان کو خیال آیا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی کہ ان آفیشلی میں آپ کو الاؤ کروں اور آپ جائیں اور آ جائیں، کسی سے ذکر نہ کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جناب یہ سیکریٹری میرے اوپر احسان کیا، اور میں اس طرح کرتا رہا، اور بیچ میں 3-4 مہینوں کے بعد 1 آدھ مہینے کی چھٹی بھی لی میں نے پرائیویٹ، جب 15ویں کا امتحان ہوا نا تو اس کے لیے 1 مہینے کی چھٹی لی کہ مکان کی مرمت یہ وہ، عام آدمی کو نہ پتہ چلے۔ تو اس میں بھی میں ٹاپ کر گیا، اور 6th ایئر میں تو میرا 2nd آئی نا پنجاب میں، تو انہوں نے تو مجھے گلے ہی لگا لیا، بہت ہی پیار کیا، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جب آپ چاہیں رات کے 2 بجے بھی مجھ سے مل سکتے ہیں بغیر اپائنٹمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے گوہر ایوب اور طاہر ایوب جو تھے وہ رات کو 9 بجے ملنے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں صبح دفتر آ جائیں۔ اس نے کہا جی یہ خط تو پڑھ لیں، اس نے کہا وہاں میز پہ رکھ دیں، اور انہوں نے ان کے خلاف ایجیٹیشن کروا کے ریزائن لے لیا تھا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے کہا بغیر اپائنٹمنٹ آپ مجھے مل سکتے ہیں، ساری مجلس کی کتابیں آپ کو لیے آج نظر کر دیں گے، اور بہت میرے ساتھ شفقت کا ثبوت دیا۔ اللہ ان کو مغفرت کرے۔